السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیں اور اس کے بعد اس کو آگے شیئر کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے یو پی کے اندر اکھلیش یادو کی سرکار گئی ہے اور وہاں پر یوگی آدتیہ ناتھ مکھیہ منتری بنے ہیں، تب سے لے کر کے ان کی زبان پر جو جملے مسلمانوں کے لیے آتے ہیں وہ بڑے زہریلے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کو ایک خاص قسم کی دشمنی ہے مسلمانوں سے، حالانکہ جب ایک شخص جو ہے کسی ضلع کا یا پھر کسی اسٹیٹ کا یا پھر پورے انڈیا کا اگر وہ ذمہ دار بن جاتا ہے تو اس کے لیے سارے لوگ ایک جیسے ہو جاتے ہیں، مگر پتہ نہیں یوگی آدتیہ ناتھ کو کتنی بڑی دشمنی ہے مسلمانوں سے کہ آئے دن ان کے خلاف یہ بکواس کرتے ہی رہتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان فتوے بہت دیتے ہیں، اور یہ انہوں نے فتوے کو لے کر کے مذاق بھی اڑایا ہے۔ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے، انہوں نے لفظ فتویٰ کو لے کر جو مذاق اڑائی تھی، اب اس کا جواب بڑے زبردست انداز میں سید شاہد میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بیٹے سید فیضان میاں صاحب نے بڑے اچھے انداز میں دیا ہے، اور انہوں نے یوگی آدتیہ ناتھ کے اندر جو پل رہی دشمنی ہے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ اپنے اندر سے اس کو نکالیں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا تمہارے لیے، کیونکہ یہاں پر جو ہے سیاست کی جو کرسی ہے وہ آج تمہارے پاس ہے، کل وہ کسی اور کے پاس ہوگی، تو لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ تمہارے نیچے سے نکل جائے، کھسک جائے، اس سے پہلے تمہیں سدھر جانا چاہیے۔ اب میں آپ کو پوری بات بتا دوں کہ یہ فتویٰ جو ہے نا، یہ بڑی ہی عظیم الشان چیز ہے۔ فتویٰ ایسے اس لیے نہیں دیا جاتا کہ کسی کی وجہ سے کسی کے جذبات مجروح ہوں، بلکہ فتوے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ہونے والی خرابیاں، مسلمانوں کے اندر ہونے والی معاشرے میں غلطیاں، خامیاں، ان کو دور کرنے کے واسطے اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو فتویٰ دیا جاتا ہے۔ فتویٰ کسی نیتا، کسی منتری کے جو بیان ہوتے ہیں ان کو بھی آج کل جو کمینے ذلیل میڈیا والے ہیں، ان لوگوں نے ہر چھوٹی بڑی بات کو فتویٰ کہہ کر کے یہ ہے اس طریقے سے کرا تاکہ فتوے کا معیار گھٹ جائے اور فتوے کو ایک طریقے سے مذاق بنا لیا جائے۔ میں انشاءاللہ عزیز پوری بات آپ کو بتانے والا ہوں۔ دیکھیے، سید شاہد علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے سید فیضان میاں رامپوری نے کیا کہا ہے، اور ان کی پوری بات آپ سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کا توا گرمانے کے لیے لفظ فتویٰ کو مشق ستم نہ بنائے وزیر اعلیٰ، قاضی شرح و مفتی ضلع رامپور۔ حالیہ دنوں دیکھنے اور سننے میں آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ برابر لفظ فتویٰ پر طنز کس رہے ہیں۔ 29 اکتوبر 2020 عیسوی گروار کو انہوں نے بہار ودھان سبھا چناؤ کے پرچار کے دوران ویشالی میں ریلی کے ایک منچ سے بھری سبھا میں کہا، کٹھ کے فتووں سے نہیں سمویدھان سے چلے گا دیش۔ یہ اس آدمی کے الفاظ ہیں جو ایک دیش کا مکھیہ منتری ہے۔ نیوز 24 پر جاری ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مسلم انجینئر کو نیوکتی پتر دیتے ہوئے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے ان سے مذاقاً پوچھا، چین کے لیے فتویٰ تو جاری نہیں کرایا تھا؟ یہ زبان پردیش کے وزارتی کرسی پر بیٹھے ایک ذمہ دار شخص کی نہیں لگتی، بلکہ یہ تو ایک غیر مہذب زبان ہے جو کسی وقت بھی وزیر اعلیٰ کو زیب نہیں دیتی۔ ہم وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے کہنا چاہیں گے کہ فتویٰ نہایت ہی پاکیزہ اور مقدس لفظ ہیں۔ وہ سیاست کے توے کو گرمانے کے لیے لفظ فتویٰ کو مشق ستم نہ بنائیں۔ فتوے کی نسبت قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے کی ہے۔ سب سے پہلا فتویٰ اللہ نے قرآن میں دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے کثیر فتوے صادر فرمائے۔ آپ کے صحابہ کرام نے فتوے صادر فرمائے، اور وہ ہندوستان کے ہی سپوت جلیل القدر عالم دین علامہ فضل حق خیر آبادی ہی تھے، جنہوں نے 1857 میں انگریزوں کے خلاف اپنے ایک ہی فتوے سے ہندوستانیوں میں آزادی کی روح پھونک دی تھی۔ لہٰذا وزیر اعلیٰ لفظ فتویٰ کی بے حرمتی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مسلمان اس بے حرمتی کو قطعاً برداشت نہیں کرے گا۔ فتویٰ کوئی سیاسی فرمان نہیں ہے جسے آپ نے جب چاہا جوتے کی نوک پر رکھ کر اچھال دیا۔ سمویدھان آرٹیکل 25 میں ہر فرد کو ضمیر کی آزادی اور مذہب کو ماننے، عمل میں لانے اور اس کی تبلیغ و نشر و اشاعت کرنے کا حق عطا کرتا ہے۔ سمویدھان مسلمانوں کو ان کے مذہبی معاملات اپنے مذہب کے مطابق پورے کرنے کی ضمانت دیتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کے مذہبی معاملات فتووں سے چلیں گے، نہ کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی بنائی ہوئی پالیسیوں سے۔ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں بے جا مداخلت نہ کر کے وہ سمویدھان کی حفاظت کا فکر کریں، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج جس طرح سمویدھان کی دھجیاں یو پی میں اڑائی جا رہی ہیں، مگر مسلمان نہ ہی سمویدھان کے ساتھ کھلواڑ برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے مذہب کے ساتھ کھلواڑ برداشت کر سکتا ہے۔ لہٰذا وزیر اعلیٰ یہ کہنے کے بجائے کہ ملک سمویدھان سے چلے گا، فتویٰ سے نہیں، وہ خود حکومت کو سمویدھان سے چلانے کی کوشش کریں، تاکہ اتر پردیش میں
معاشی اور اقتصادی بدحالی کا خاتمہ ہو اور بے روزگاروں کو روزگار مہیا ہو سکے، اور جو بجلی و گاڑیوں کی چیکنگ کے نام پر عوام کا مالی شوشن ہو رہا ہے اس پر لگام کسی جا سکے، کیونکہ یہ بات تو ہندوستان کا بچہ جانتا ہے کہ ملک سنویدھان سے چلتا ہے، نہ کہ سیاسی خرافات اور کروڑوں ہندوستانیوں کے دل آزاری سے۔ لہٰذا ہم ایک بار پھر کہنا چاہیں گے کہ وہ سنویدھان کا پالن کریں اور کروڑوں ہندوستانی مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب نہ بنیں۔ نفرتوں کی آگ بھڑکانے کے بجائے محبت کے دیپ جلائیں کہ چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن کی روٹھی بہار اب بھی۔ یہ سید فیضان رضا حسنی قاضی شرع و مفتی ضلع رامپور نے شکروار 13 نومبر 2020 کو یہ بات کہی ہے۔ واقعی دل کو تڑپا دینے والی بات ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ بن چکے ضرور ہیں، مگر ان کو صحیح طریقے سے کیسے سرکار چلانی ہے اس کا اندازہ ابھی نہیں ہے، اور ایک وزیر اعلیٰ کو اپنے رہنے والے جو ان کی عوام ہے ان کے لیے کیسی زبان استعمال کرنا چاہیے اس کا بھی اندازہ ان کو نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے جب سے آئے ہیں تب سے کیا کام کیا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ آج اس شہر کا نام بدل گیا، آج اس اسٹیشن کا نام بدل گیا، آج اس قصبے کا نام بدل گیا، آج اس گاؤں کا نام بدل گیا۔ یاد رکھیں جی ڈی پی کو اور اپنے یہاں کی جو اقتصادی حالت ہے اس کو سدھارنے کے لیے نام بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ صحیح طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے۔ یو پی کی بدحالی اور وہاں کی جو اقتصادی حالات ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسی طریقے سے نفرت کا ماحول گرم رکھوں گا تو شاید 2022 میں مجھے پھر سے ووٹ مل جائیں گے اور میں پھر سے سی ایم بن جاؤں گا، مگر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے ہندوستان سے جو نفرت کی جو سیاست ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ ہم نے مدھیہ پردیش میں دیکھا، ہم نے راجستھان میں دیکھا، ہم نے چھتیس گڑھ میں دیکھا، ہم نے گجرات کے اندر بھی دیکھا کہ بی جے پی ہارتے رہ گئی۔ اس کے علاوہ ہم نے ابھی بہار میں بھی دیکھا کہ دیکھیے ایک نوجوان تیجسوی یادو نے پوری بی جے پی اور اس کے ساتھ کے جو گٹھبندھن ہیں جے ڈی یو ہے سب کو ہلا کر پھینک دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نفرت کی راجنیتی کر رہے تھے، لیکن تیجسوی یادو نے نوکریاں دینے کا وعدہ کیا اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے ہم بہار کے حالات سدھار سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ بس ہار جو ہے بی جے پی کے کانوں سے گزر گئی اور کسی طریقے سے انہوں نے کرسی بجائی ہے، اور یہ بھی ابھی کنفرم نہیں کہ کرسی بچے گی یا نہیں بچے گی، کیونکہ ابھی بھی وہاں پر کافی کھیل چل رہا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نفرت پھیلاؤ گے تو سامنے سے نفرت ہی ملے گی، تو لہٰذا اس لیے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو چاہیے کہ اپنی زبان کو نرم کریں۔ ساری عوام ان کی اپنی ہے، جب تک وہ مکھیہ منتری ہیں تب تک وہ سب کے لیے ہیں، کسی ایک دھرم والوں کے لیے وشیش دھرم والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ سارے لوگوں کے لیے مکھیہ منتری ہیں۔ تو یہ بڑا زبردست انداز میں جواب دیا ہے، پیپر میں بھی خبر چھپی ہے، اور ان کا جو لیٹر پیڈ ہے ہندی میں، اردو میں اور کئی لینگویجز میں اس کو چھاپ کر کے بھیجا گیا ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ رہے گی کہ آپ حضرت اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہو سکتا ہے سید فیضان میاں صاحب تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ ان سے گزارش ہے کہ ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کریں اور اس کے ذریعے بھی یہ پیغام آدتیہ ناتھ کو پہنچائیں کہ آگے سے وہ لفظ فتویٰ کو مذاقیہ انداز میں نہ بولیں اور یہ ملے کٹ ملے بولنا بند کریں، کیونکہ یہ زبان ایک وزیر اعلیٰ کو شوبھا نہیں دیتی۔ یہ ویڈیو آگے پہنچانا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔